اس میں جرم بنتا ہی سرے سے نہیں ہے، جس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے سارے پاکستان میں. اور بار بار سنو تو نواز شریف بھی کہتا ہے اور شہباز بھی 190 ملین پاؤنڈ کا سب سے بڑا پاکستان کا فراڈ. ایک ڈھیلے کا اس میں فراڈ نہیں ہے. جنہوں نے فراڈ کیا ہے اور جنہوں نے دھرتی ماں کو لوٹا ہے ان کے سارے کیسز ختم کر کے اور ان کو جو ہے دودھ کا دھلا ہوا کر کے ان کو سارے جو ہے پاکستان کے عہدے دے کر ان کو چوتھی مرتبہ اس دھرتی ماں کو لوٹنے کو تو دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج القادر ٹرسٹ کیس کی ضمانت چیف جسٹس صاحب کی ڈویژن بینچ میں لگی ہوئی تھی. حسب سابق آج پھر استغاثے کی جانب سے ایک التباع کی درخواست تھی. پھر دوبارہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو پھر طوالت میں ڈالا جائے، اس کو لمبا کر دیا جائے تاکہ خان صاحب کی جو ہے وہ اسیری میں اور دیری ہوتی چلی جائے. دیکھیں سارا قوم، سارا ملک، سارا پاکستان جو ہے وہ متجسس ہے، متمنی ہے، ملتمس ہے اور منتظر ہے کہ خان کس وقت باہر آتا ہے. اس لیے کہ خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. یہ اس کو جو ہے ایسے ہی فضول کیسز میں انہوں نے اس کو آبا سلاسل کر رکھا ہے. آج کے کیس میں بڑا واضح طور پر جو ہے سامنے آ گیا اور ڈویژن بینچ کافی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے اس کو ریسیپٹیو انداز سے دیکھ رہی تھی اور سارا کچھ وہ انہوں نے نوٹ بھی کیا. اس کے تین کیس کے جو ہے تین پہلو ہیں. ایک ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائمز ایجنسی لندن یو کے کی جو 2002 کے ان کے ایکٹ کے تحت انہوں نے اس کی تفتیش تصدیق کی، وہ ملک ریاض کے خانوادے کی جو ہے المشرق بینک سے جو اکاؤنٹس تھے وہ سیدھے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹس میں یہاں آئے تھے. وہ نہ صرف یہ کہ ایک پہلا 20 ملین پاؤنڈ کی جو ہے پہلی 2018 میں انہوں نے جو ہے فریز کیا تھا کورٹس نے، کیونکہ انہوں نے مشتبہ سمجھ کر اس ٹرانزیکشن کو انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی نے اسے جو ہے اس کی تفتیش شروع کر دی. پھر ون ہائیڈ پارک میں جو حسن نواز ماشاءاللہ موصوف 3 دفعہ پرائم منسٹر کے فرزند ارجمند اور چوتھی مرتبہ جو ہے تاج پوشی سے آنے والے کے جو ہے بیٹا حسن نواز جو ہے اس کی ون ہائیڈ پارک تھی. وہ انہوں نے 50 ملین پاؤنڈ اس کا تخمینہ لگا کر 190 ٹوٹل جو ہے یہ پاؤنڈ کا وہ وہاں جو ان کے پاس آئے. لیکن ملک ریاض نے نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ باور کروا دیا کہ اس میں کوئی مجرمیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ پروسیڈز آف کرائم ہے، کیونکہ اگر پروسیڈ آف کرائم وہ سمجھتے وہ اسے کرتے تو وہ کانفسکیٹ بھی کر سکتے تھے. یو کے جو ہے گورنمنٹ یہ کوئی پنجاب پولیس نہیں ہے جو مرضی چاہے کروا لو. اور یہ عدالتیں بھی ماشاءاللہ جو ویسٹ منسٹر ڈسٹرکٹ کورٹ تھی انہوں نے بھی چھان بین کرنے کے بعد ہی اس اکاؤنٹ کو ریلیز کیا، فنڈ کو ریلیز کیا. اور جو ہے این سی اے نے پھر ملک ریاض کے ساتھ اس کے خانوادے کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس معاہدے کے تحت اس تمام اماؤنٹس کو اکاؤنٹس کو جو ایک دفعہ 20 ملین کو فریز کیا تھا، پھر 6 اکاؤنٹس اور جو تھے وہ 2019 میں اگست 19 میں ان کو فریز کیا گیا تھا، وہ سارے ڈی فریز کروائے گئے. ڈی فریز اسی وقت ہوتے ہیں جب اس سے کوئی جرم مترشح نہ ہوتا ہو، کوئی جرم ثابت نہ ہوتا ہو، تو تب واگزار کیے جاتے ہیں اماؤنٹ. تو وہ واگزار کیے گئے وہ ملک ریاض کے فیملی کے حق میں. اور پھر ملک ریاض کی فیملی نے جب ان سے معاہدہ کیا تو اس کو انہوں نے کانفیڈینشیلٹی ان کے قانون کے مطابق انہوں نے کہا کہ اسے کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. اور اس کانفیڈینشیلٹی کے انسٹرومنٹ پر جو ہے شہزاد اکبر نے دستخط کیے. اور وہ جب اماؤنٹ آ گیا تو اس میں بھی ایک ڈھیلے کا جو ہے نہ تو عمران خان کو کوئی مفاد ملا اور نہ ہی کوئی جو ہے بشرا بی بی کا کوئی اس میں لینا دینا تھا. وہ سیدھا اکاؤنٹ آیا. اور پھر اب وہ اماؤنٹ جو ہے 2023 میں وہ اماؤنٹ جو ہے سارا سرکاری خزانے میں وہ سپریم کورٹ سے جو ہے ٹرانسفر کر کے وہ سرکاری خزانے میں بھیج دیا گیا ہے اماؤنٹ. تو اس میں جو یہ کہنا تھا کہ یہ سرکار کا پیسہ ہے تو وہ سرکار میں آ گیا. اب یہ ملک ریاض جانے اور سرکار جانے کہ وہ چونکہ سرکار کا تو پیسہ ہے ہی نہیں. ہاں اگر وہ 460 ارب جو انہوں نے زمین خریدی تھی سندھ میں، ملک ریاض نے جو زمین خریدی تھی، وہ سپریم کورٹ نے ایک اس معاہدے کو جو وہاں کی بورڈ آف ریونیو نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کیا تھا، اور پھر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو ملک ریاض کے ساتھ بیریا ٹاؤن کے زمینوں کے لیے کیا تھا معاہدہ، وہ کل عدم قرار دے کے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ 460 ارب ملک ریاض دے گا اس زمین کے افزانے میں جو زمین کے سندھ حکومت کی تھی. اور اس کی جو ہے پاداش میں عملداری میں یہ اکاؤنٹ جو ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کا کھولا گیا تھا کہ ملک ریاض کا جو 460 ارب اس نے خود مانا تھا کہ میں دوں گا، تو اس کے لیے انہوں نے یہ اکاؤنٹ کھولا.
मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ किया था, और फिर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो मलिक रियाज के साथ बहरिया टाउन के ज़मीनों के लिए किया था मुआहदा, वो कल अदम करार दे के, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 460 अरब मलिक रियाज देगा उस ज़मीन के इर्जाने में जो ज़मीन के सिंध हुकूमत की थी, और उसकी जो है पादाश में अमलदारी में ये अकाउंट जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का खोला गया था कि मलिक रियाज का जो 460 अरब उसने खुद माना था कि मैं दूंगा, तो उसके लिए उन्होंने ये अकाउंट खोला था। और वो अगर 190 मिलियन वहाँ आया तो ये वो जाने या सरकार हुकूमत पाकिस्तान जाने या सिंध हुकूमत जाने, ये उनके दरमियान मसला है। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी का कोई। अब दूसरा फेज़ आ जाइएगा, वो कहते हैं कि जी ये नोट पुट अप किया काबीना के ये अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने 2 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर ने, तो उसमें तो यही था कि इस तरह से ये पैसे उनके दरमियान मुआहदा हुआ है और ये पैसे आ रहे हैं, तो उसको इमरान खान ने अप्रूव करके फिर भी इमरान खान ने कहा कि इसको काबीना के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो 3 दिसंबर को पूरी काबीना ने उस पर गौर व खौज करने के बाद उसको नोट को पैरा नंबर 10 को अप्रूव किया, और अप्रूव करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल हो तो फिर भले कॉन्फिडेंशियल ही रही। तो इसलिए यहाँ जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने एक काबीना के सरबराह की हैसियत से किया, और काबीना का और कोई रुकन इसमें मुल्ज़िम नहीं बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बना दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने उसको अप्रूव किया और 190 मिलियन पाकिस्तान में पैसा आया। और अब तीसरी फेज़ ये है कि अल कादिर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है प्रोजेक्ट, ये मलिक रियाज ने 458 कनाल रकबा सुहावे में खरीद करके दिया, और उस पर उसने बिल्डिंग बनाई यूनिवर्सिटी की, और उस बिल्डिंग में 150 से ज़्यादा जो है तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये एफिलिएटेड है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पंजाब, जो लाहौर की यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वो एफिलिएशन है उनके पास। और उसमें जितना पैसा गया है वो मैंने पढ़ के सुनाया, जो उनका चीफ वो फाइनेंस ऑफिसर है, जो इन्होंने नैब ने पेश किया है, और उसने कहा कि ना इमरान खान का इसमें और ना ही बुशरा बीबी ने इसमें कोई मफाद उठाया है, कोई अपना मुलाजिम रखा है, कोई इन्होंने जो है चीज़ कहीं से हिलाई है, ना ही इनको ट्रस्ट डीड के तहत ये मजाज भी नहीं है कि ये 1 इंच इधर से उधर कर लें, और एडमिनिस्ट्रेटर इसको चला रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रस्टीज़ का कोई दखल अमल नहीं है। सो मैंने फिर जो आखिर में जब मैंने पढ़ के सुनाया कि ख़ुद नैब जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जो है यूके की क्राइम्स एजेंसी से क्या क्या मांग रही है, मैं यही कहा, मैंने कहा हैरत है कि ये रेफरेंस कर कैसे दिए इन्होंने, क्योंकि वो मांग रहे हैं कि जी ये बताएं कि ये जो है फ्रीजिंग एप्लीकेशन जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने डिस्ट्रिक्ट को वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी है, डिस्ट्रिक्ट जज को दी है, उसकी नकल दें, और उसके जो है फ्रीजिंग के सारी नकूल दें, फिर उसमें क्या तफ्तीश हुई है, क्या उसमें फाइंडिंग्स आई हैं, ये किस तरह से अमाउंट जो है ये पाकिस्तान की रजिस्ट्रार के अकाउंट में आया है, ये सारी चीज़ें बग़ैर तफ्तीश और तस्दीक किए, जिनको यूके ही की क्राइम्स एजेंसी बता सकती है, और ये 2002 के एक्ट के तहत ये कॉन्स्टिट्यूटेड है वहाँ की ना तो अदालत ये इस तरह से जिस तरह ये जाके करते हैं, यानी यहाँ की हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जिस तरह बददियानती करती हैं, वहाँ ये काम होता ही नहीं है, 2 नंबरी काम। तो उन्होंने सारा कुछ ये मुस्तनद करने के बाद जब ये सारा पैसा भेजा है, जिसमें इमरान खान का और उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और पैसा ये काबीना के उसके नोट पुट अप करने या काबीना की मीटिंग और अप्रूवल से पहले ही आ चुका था, ये पैसा पाकिस्तान में उनके उस मुआहदे के ताबे आ चुका था। सो इसमें जुर्म बनता ही सिरे से नहीं है, जिसका इतना ढंढोरा पीट रखा है सारे पाकिस्तान में, और बार बार सुनो तो नवाज शरीफ भी कहता है और शहबाज भी 190 मिलियन पाउंड का सबसे बड़ा पाकिस्तान का फ्रॉड।
ایک دھیلے کا اس میں فراڈ نہیں ہے. جنہوں نے فراڈ کیا ہے اور جنہوں نے دھرتی ماں کو لوٹا ہے ان کے سارے کیسز ختم کر کے اور ان کو جو ہے دودھ کا دھلا ہوا کر کے ان کو سارے جو ہے پاکستان کے عہدے دے کر ان کو چوتھی مرتبہ اس دھرتی ماں کو لوٹنے کو تو دے دیا ہے. وہ شخص جو دیانتدار ہے جس نے ایک دھیلا نہیں ہے اس میں کمایا بلکہ ایسی اس نے جو ہے یہاں خدمات کی ہیں پاکستان میں, جو کینسر ہاسپٹل بنایا ہے, ایک دوسرا کینسر ہاسپٹل تیسرا بن رہا ہے, نمل یونیورسٹی بنائی ہے جس نے پاکستان کے عوام کو جو ہے ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن میں ایکسلنس دی ہے, اور جس کا 9 ارب روپیہ ایک سال کا صرف خرچہ ہے ایک اس کا اپنا شوکت خانم کے لاہور والے کا. اس پر جو ہے یہ شک کرنا, شائبہ کرنا, یہ گناہ ہے میں سمجھتا ہوں ہے. اس لیے